قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی قربانیاں اور دین اسلام سے متعلق جو ان کی خدمات ہیں، پچھلے 3 جمعوں سے انہی موضوعات پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور آج ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کچھ نصائح کا ذکر کریں گے، ان کے کچھ ملفوظات اور ان کی کچھ نصیحتیں، ان کی تعلیمات جو انہوں نے پیش کی، انہوں نے جو لوگوں کے سامنے نصیحتیں رکھی، ان میں سے کچھ کا خلاصہ آج انشاءاللہ ہم دہرائیں گے۔ یقیناً تمام صحابہ اکرام کی زندگیاں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور تمام صحابہ اکرام نے جو نصائح فرمائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر جو ملفوظات ارشاد فرمائے، وہ ملفوظات بھی ہمارے لیے قابل تقلید اور مشعل راہ ہیں، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو گے تو بھی ہدایت پا جاؤ گے، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور انہوں نے جو نصیحتیں کی، جو انہوں نے تعلیمات بتلائی، جو ملفوظات ارشاد فرمائے، وہ سب کچھ وہی ہیں جو قرآن نے بتایا، حدیث نے، انہی کی تشریحات میں جو صحابہ اکرام نے امت کے سامنے تقاریر فرمائی، بیانات فرمائے، تعلیمات ارشاد فرمائی، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ، قابل عمل اور قابل تقلید ہیں، کیونکہ گواہی خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو حضور کے سب سے پہلے خلیفہ بھی ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، اور حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے، مال کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، اور جن کے بارے میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا جو تمام انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، یقیناً ان کی زندگی اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے قابل عمل اور قابل تقلید ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اور نصیحت فرمائی، جس کا عنوان یہ تھا، فرمایا کہ بھائی جو امر پیش آنا ہے، جو بھی زندگی میں معاملہ پیش آنا ہے وہ نزدیک ہے، لیکن موت اس سے بھی نزدیک تر ہے۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے، لیکن گناہوں سے بچنا واجب تر ہے۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنا امیروں کا بد ہے اور غریبوں کا بدتر ہے۔ یہ عنوانات مختلف موقعوں پر اس کی نصیحت ارشاد فرمائی۔ تو پہلی بات کیا ارشاد فرمائی کہ جو امر پیش آنا ہے، یعنی جو ہمارے نصیب میں معاملہ لکھا ہے، جو ہمارے مقدر میں معاملہ لکھا ہے، جو بھی امر لکھا ہے وہ نزدیک ہے، لیکن موت اس سے بھی نزدیک تر ہے۔ کیا مقصد؟ کہ ہر انسان کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ نزدیک ہے، خدا نخواستہ کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی امر، کوئی بھی مسئلہ وہ ہمارے نزدیک ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہمارے مقدر میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی حادثہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ سے ہر دم ڈرتے رہنا ہے، محتاج بن کر رہنا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو تو اللہ نے کمزور اور ضعیف بنایا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ انسان جو اکڑتا ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، بڑا باصلاحیت ہوں، اور مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا، میری زندگی میں کوئی مسئلے نہیں، کوئی معاملات اور کوئی پریشانیاں نہیں۔ وہ انسان ذہن میں رکھے کہ کسی بھی وقت کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی معاملہ زندگی میں لکھا وہ قریب ہے، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ کے محتاج بن کر رہیں۔ اور فرمایا کہ اکثر معاملات اور مسائل جو آتے ہیں وہ تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال، تم خود جو کرتے ہو اسی کا تمہیں آگے بھگتنا ہوتا ہے۔ جو بیج بوتے ہو وہی کھیتی کاٹتے ہو،
جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو قرآن کی آیت کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی معاملات ہماری زندگیوں میں آیا کرتے ہیں، تنگیاں، پریشانیاں، وہ اکثر تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال کی بدولت، اور ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی والے ہیں۔ اللہ ان کے مراتب کو بڑھانے کے لیے، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے، قرب خداوندی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے آزماتے ہیں۔ کبھی بطور آزمائش بھی پریشانی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ میرا بندہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، یہ میرا بندہ تقوی پر چل رہا ہے، کتنا مستقیم ہے، کتنا ثابت قدم ہے، اس کے دل میں دین کی کتنی محبت ہے، میرے قرب کا کتنا زیادہ یہ متلاشی ہے، تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ انبیاء کرام کو آزمایا، ہم اور آپ تو ویسے بھی عام انسان ہیں، تمام انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی حالات آئے، اور پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام۔ تو معلوم ہوا کہ یا تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے آزماتے ہیں اور حالات آتے ہیں، اور یا پھر ہمارے اپنے گناہوں کی بدولت، ہمارے اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے، ہماری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں۔ اس وقت ہمیں جو انفرادی اور اجتماعی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ بحیثیت قوم اس وقت نافرمانیاں زیادہ ہیں، اللہ کے حکموں کو زیادہ توڑا جا رہا ہے۔ اس لیے انفرادی سطح پر بھی بہت سی پریشانیاں، حالات، اور اجتماعی سطح پر امت مسلمہ کی زندگیوں میں ہمیں بہت سے حالات نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، محتاج بن کر رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر ناز نہ ہو، اپنے مال پر ناز نہ ہو، اپنی طاقت پر ناز نہ ہو کہ میں تو بڑا باکمال ہوں، میں تو تمام معاملات سے گزر جاؤں گا، میرے اندر بڑی صلاحیت ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے میں تو چٹکیوں میں حل کر لیتا ہوں۔ فرمایا کہ ڈرتے رہو، کس لمحہ کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا۔ لیکن فرمایا کہ یہ معاملات جو زندگی میں حادثات آتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک ہیں، لیکن موت اس سے بھی نزدیک تر ہے، وہ قریب ہیں، یہ قریب تر ہے۔ اب عام طور پر یہاں بھی انسان سے غفلت ہوتی ہے، انسان دنیا میں آنے والے حادثوں سے تو ڈرتا ہے، دنیا میں آنے والی پریشانیوں سے تو ڈرتا ہے، لیکن موت کو انسان بھول جاتا ہے۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان دنیا کے معاملات سے بھی زیادہ موت تمہارے قریب ہے، قریب تر ہے، نزدیک تر ہے، کب بلاوا آ جائے کچھ نہیں پتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اچانک پتا چلتا ہے جی فلاں کا انتقال ہو گیا، حیران ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ تندرست، ٹھیک ٹھاک، عمر بھی اتنی نہیں، دنیا سے چل بسا۔ معلوم ہوا کہ موت تو ہمارے بالکل قریب ہے، موت کا نقارہ کب بچ جائے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اتنے سال جینا ہے، میری ابھی جوانی ہے، میں بڑھاپے میں جا کر دنیا سے رخصت ہوں گا، کوئی بھی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو مسلمان، ایک کافر بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی اتنی ہے اور موت مجھے اس وقت آئے گی۔ موت کا وقت مقرر ہے اور وہ اللہ کو پتا ہے کس وقت ہے۔ وہ جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، اور وہ بڑھاپے میں بھی موت آ سکتی ہے، وہ بیماری کے بعد بھی آ سکتی ہے، اور وہ بیماری کے بغیر بھی موت آ سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی موت کو اپنے سامنے رکھو۔ صحابہ اکرام موت کا تذکرہ کیا کرتے تھے، یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے ڈرا کرتے تھے کہ ایک دن جب دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، اور پھر وہاں قبر کی تنہائی، قبر کے سناٹے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں ہمارا کیا بنے گا۔ وہ اس خوف سے کانپ جایا کرتے تھے، زارو قطار رویا کرتے تھے، اللہ کے آگے گر گڑایا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارتیں دے دی تھی، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کی زندگی میں ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان کیا کہ یہ نبی کے صحابہ اپنے اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، جنت کا اعلان کر دیا گیا۔ پھر بھی صحابہ کرام موت کے خوف سے، آخرت کے خوف سے ڈر کر رویا کرتے تھے، اللہ سے معافیاں مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کب موت کا نقارہ بچ جائے، کس وقت بلاوا آ جائے۔ تو فرمایا موت ہر ایک کے بالکل نزدیک تر ہے، وہ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں آنے والا سورج مجھے نصیب بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہاں یہی نصیحت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں آنے والے جو حالات ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اور اپنی موت کو بھی اپنے نزدیک سمجھو، اپنے قریب سمجھو۔ جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ انسان پھر اعمال سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں جگہ جگہ پر ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ اپنے مرنے کو یاد رکھو، اپنی موت کو اپنے سامنے رکھو۔ ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو جب تم جھٹلا نہیں سکتے تو اس کو بھولو مت، اپنے سامنے رکھو۔ جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ موت کی یاد دہانی انسان کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، اور اللہ کے قریب کرتی ہے، کیونکہ خوف خدا آتا ہے۔ موت کی وجہ سے جب دل میں خوف خدا آئے گا تو پھر خوف خدا سے اللہ کا قرب بھی ملے گا، تو دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ تو اس لیے اپنی موت کی یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دوسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے لیکن گناہوں سے بچنا واجب تر ہے۔ یہ اس کو عنوان ہے، خطبہ ارشاد فرمایا، اس کو عنوان کیا تھا کہ گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے لیکن گناہوں سے بچنا واجب تر ہے۔ کیا مقصد؟ کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کرنا ہم پر واجب ہے۔ توبہ کرے، اللہ نے توبہ کی طاقت ہمیں عطا فرما رکھی ہے، توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو جائے۔ جب بھی کوئی کوتاہی ہو جائے، جب بھی کوئی نافرمانی ہو گئی تو فرمایا تم پر واجب ہے کہ توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کرامن کاتبین ہمارے ساتھ بٹھا رکھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو وہ لکھ رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ سب لکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے غضب پر، کیونکہ اللہ کی رحمت غالب ہے، فرمایا جب انسان کوئی ثواب کا کام کرتا ہے، نیکی کا عمل کرتا ہے، تو اس فرشتے کو جو نیکی کے اعمال لکھنے پر مامور ہے، نیکیوں کے پر لکھنے پر مامور ہے، فرمایا اس کو حکم ہے میرا بندہ یا میری بندی جب بھی کوئی اچھا عمل کرے فوراً لکھ لو۔ لیکن وہ فرشتہ جس کے ذمہ گناہوں کا لکھنا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی جب کوئی گناہ کرے تو فوراً نہ لکھو، اس کی توبہ کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے پاک و صاف ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انتظار کرو، اگر میرا بندہ اور میری بندی خطا کر بیٹھے، گناہ کر لیا، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ انتظار کرو، اگر اس نے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، اگر توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر بیٹھا تو پھر لکھ لو۔ تو اللہ اکبر! تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر وقت توبہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی خطا ہوئی، غلطی ہوئی، فوراً توبہ کرنے، تاکہ وہ کرامن کاتبین گناہ لکھے ہی نہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر دے۔ تو فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے، گناہوں سے بچنا واجب تر ہے۔ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری۔ بہت سے مرتبہ انسان جب گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور وہ غافل ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کر پاتا، تو وہ پھر بالآخر گناہوں کی سیاہی میں ایسا ڈوب جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ اس کا واپس لوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ پھر شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ توبہ کا حکم ہے لیکن گناہوں سے بچنے کی زیادہ تلقین کہ اپنے آپ کو اول درجے میں ہی بچاؤ۔ فرمایا کہ تمہارے سامنے نظر آ رہی ہے یہ آگ ہے، اس آگ سے بچنا ہے۔ خدا نہ خواستہ لگ گئی، اس کے بعد اس کو بجھایا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن لگنے ہی کیوں دیتے ہو؟ یہ جو گناہ ہیں یہ ہمارے لیے آگ ہیں، آگ۔ اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا تو توبہ کرنا ہے، لیکن گناہ کرنا ہی نہیں ہے، گناہ کرنے سے بچنا ہے، آگ لگنے ہی نہیں دینی ہے، اپنے کپڑے کے ساتھ یا اپنے کسی بھی چیز کے ساتھ آگ لگنے ہی نہیں دینی۔ تو گناہ بھی اسی طرح ہے کہ گناہ ہونے ہی نہیں دینے، اپنے آپ کو گناہوں کی سیاہی سے بچانا ہے۔ گناہ ہمارے لیے زہر قاتل ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں بھی ہمیں جگہ جگہ پر یہی بات سمجھائی گئی کہ مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں کی نحوست سے دور رہتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر فوراً توبہ کی طرف، استغفار کی طرف اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مختلف موقعوں پر امت کو مختلف نصیحتیں ہیں،
ان کی تعلیمات میں بہت سی نصیحتیں ملتی ہیں، ان کے دو عنوانات کا آج ہم نے ذکر کیا۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں تو بہت سی پریشانیوں سے، معاملات سے ہم بچ جائیں، دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانی ہو جائے، آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام صحابہ اکرام کی تعلیمات پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔